السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، ہم ایمان اور ثواب کی نیت سے کریں۔ یہ نہ سوچ کے کریں کہ وہ جو ہوتا ہے نا ایک ریچول کے طور پہ کہ سب گھر والے کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، سورہ المومنون ہماری اختتام کو پہنچی۔ اب ہم شروع کریں گے آج سے سورہ نور، یعنی روشنی۔ جب آپ اپنے دل میں کچھ سکون لے آتے ہیں، امن لے آتے ہیں، ایمان کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق پہ کام کرتے ہیں، تو اب اگلا سٹیپ ہمارا کیا آ جاتا ہے کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ روشنی میں ہم کیسے آئیں۔ ہم میں سے ہر شخص روشن خیال ہونا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر شخص روشنی کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ رہیں جو بہت اندھیرا ہو ہر وقت، تو آپ کو وہاں پہ ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اندھیرے کی وجہ سے زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام النور رکھا ہے، اور اس سورت میں بہت اہم پیغامات ہیں، اور یعنی اس کا جو ہے جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، کہ جیسے ہم سوئچ آن کرتے ہیں ٹک کر کے اور پھر لائٹ آن ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے پوری بات بتائی جا رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک کال تھا، اور انہوں نے اہل کوفہ کے نام ایک پیغام بھیجا جب وہ خلیفہ تھے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ عورتوں کو کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو ادب آداب آ رہے ہیں وہ خاندان اور معاشرے کی خوشحالی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور عورت جو ہوتی ہے نا وہ ایک سینٹرل یونٹ ہوتی ہے، وہ نیوکلیس کی طرح ہوتی ہے فیملی میں۔ اس نے بچیوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اس نے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے۔ مرد تو گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، تو سب بچے جو فیوچر کے مرد اور عورتیں ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس عورت کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، تو اسی لیے کو ان کے لیے کہا گیا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ مردوں نے نہیں سیکھنا اور عورتوں نے صرف سیکھنا ہے۔ پھر اس میں براہ راست ڈائریکٹ کمانڈ کے ساتھ ہم دیکھیں گے بہت سے احکامات آئیں گے، اور ایسے احکامات ہوں گے جو ہماری زندگی کے بہت جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس میں جو طریقہ کار ہے اگر ہم وہ دیکھیں تو وہ بھی بڑا ہی یونیک سا ہے۔ یعنی آیت نمبر 1 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزل فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ پہلی بات یہ کہی جا رہی ہے سورتن، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا نازل کیا ہم نے اسے۔ مطلب انسان کہتا ہے سارا قرآن ہی اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن اس سورت میں یہ انداز کیوں اپنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں جو احکامات آ رہے ہیں ہمارے دل اور دماغ میں ان کے بارے میں بڑے سوالات ہوتے ہیں، بڑے بگ کویسچن مارکس ہوتے ہیں، اور جب بھی اس صورت میں آنے والے احکامات کی بات ہوتی ہے، یا تو کوئی اسلام کو کرٹیکل طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی عرب کلچر پہ چلا جاتا ہے، یا کوئی جو ہے کوئی تاریخ میں سے چیزیں نکال کے بات کرتا ہے، یا ہم فقہی اختلافات میں جا کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ احکامات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ کوئی کسی کی میڈ اپ سٹوری نہیں ہے۔ پھر وفرضناہا، اور فرض کیا ہم نے اسے۔ پھر دوبارہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، اور ہر صورت میں بہت سے فرائض کا ذکر کیا گیا۔ ہر صورت میں جو احکامات آئے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا یہ کرو، ایسے کرو، اس طرح نہیں کرو، جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، وہ سب کیا ہیں؟ وہ بھی فرائض ہیں۔ لیکن یہاں کیوں یہ کہا گیا؟ کیونکہ اس میں آنے والے احکامات کے بارے میں ہم بڑے سکیپٹک ہو جاتے ہیں، ہم اپنی خواہشات پہ چلے جاتے ہیں، یا ہم کچھ کیونکہ ڈائریکٹ کمانڈز آئیں گی نا بہت ساری، تو پھر ہمیں مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کو فالو کیسے کریں۔
اور ہمارے بہت ifs اینڈ بٹس ہوتے ہیں، معاشرے سے کیسے ڈیل کریں، فلاں کی بات کو کیا کریں، اس سے کیسے بات کریں. تو اسی لیے ہمیں شروع میں بتا دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے جو احکامات اس میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ان کو. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں بڑی کرسٹل کلیئر آیات ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہیں بتائی جا رہی کہ ہم کہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے کہ فلاں نے یہ بولا تھا تو فلاں نے یہ بولا تھا، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ آیت نمبر 1 کو نا آپ نے تھرو آؤٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہے جب بھی آپ نے سورہ نور کے احکامات کو پڑھنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے. اپنے دل دماغ میں بار بار دہرانا ہے سورۃ انزلناہا و فرضناہا، یہ اللہ نے نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا، اس کے لیے آپشن نہیں چھوڑی گئی. اور بہت کلیئرٹی سے یہ بات بتائی جا رہی ہے. کیوں بتائی جا رہی ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. تذکیر، ہم نصیحت کیسے پکڑتے ہیں؟ جب ہم بار بار غور و فکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو پروز اینڈ کونس بتاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ سوچتے ہیں ابھی ہم نے سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی دیکھی، عظمت دیکھی، اس کے بارے میں غور و فکر کیا. اور آپ دیکھیے سورت کا اینڈ بھی کہاں ہوا تھا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا ہے، تبھی تو ہمیں وہ روشنی دے رہا ہے تاکہ ہم اپنے معاملات کو صحیح طرح سے سدھار سکیں، غور و فکر کر سکیں. اب اس کے بعد آیت نمبر 2 کو دیکھیں، اور آیت نمبر 2 میں جو احکامات آ رہے ہیں وہ بڑے یعنی یہ پہلا حکم ہے جو کہ ہمیں دیا جا رہا ہے. اب جب ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو اس میں جو بات ہے وہ فرض ہے، فرض کے درجے پہ اس کو لینا ہے. تو کیا حکم آ رہا ہے؟ الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد، پس کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے بارے میں کوئی ترس دین قانون کے معاملے میں اللہ کے، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت پر، اور حاضر ضرور حاضر ہوں ان دونوں کی سزا پر ایک گروہ مومنوں میں سے. تو یہاں پہ ہمیں جو ہے زنا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ پہلا حکم جو ہے یہ زانی عورت اور زانی مرد کے لیے ہے. جب چور کی سزا پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں، جہاں پہ بھی چوروں کا ذکر آیا، تو اس میں چور مرد اور چور عورت کا ذکر ہے. پہلے مرد کا ذکر ہے، پھر عورت کا ذکر ہے. لیکن جب زنا کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ پہلے عورت کا ذکر ہے، پھر مرد کا ذکر ہے. کیوں؟ اوف، آپ نے یہ جو بول دیا کہ سٹارٹ عورت کرتی ہے، ساری مسلمان عورتیں اور NGOs آپ کے بہت خلاف ہو جائیں گی. وہ کہیں گی کہ یہ کیسی دقیانوسی عورت ہے، اور پھر آپ کے سامنے فوراً جملہ آئے گا کیا مطلب ہے، کیوں سارے غلط کام تو مرد کرتے ہیں، اور ہاؤ کین دی گیٹ اوے ود ایوری تھنگ، اور آپ عورت پہ الزام لگا رہی ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ عورت اگر اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو کبھی بھی مرد جو ہے اس کی طرف نہیں آتا. مرد ہمیشہ دیکھتا ہے کہ کون سی عورت ہے جس کے لیے تیار ہے. میم جب ہم قرآن کو ایز اے ہول پڑھتے ہیں نا تو پھر یہ پوائنٹ سمجھ آتی ہے کہ ویسے اگر آپ جنرلی پڑھیں تو واقعی پہ وہ فیل ہوتا ہے کہ اچھا مرد بھی تو اسٹارٹ تو بیسکلی مرد لیتا ہے نا، عورت تو نارملی پہل نہیں کرتی. لیکن جب آپ پورا قرآن پڑھتے ہیں تو پھر یہ پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے، حیا کے دائرے میں سارا وہ چیز پھر یہ سمجھ آتی ہے. بالکل. دیکھیں ہو سکتا ہے اسٹارٹ مرد ہی کرے، لیکن اگر عورت اس کو لفٹ نہیں کرائے گی تو پھر زنا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک وہ رکھی ہے کہ وہ پہچان لیتی ہے کہ یہ حالات کیسے ہیں یا مجھے کس طرح چلنا چاہیے. بالکل. عورت مرد کی نظر پہچان لیتی ہے کہ یہ مرد جو ہے یہ جب مجھ سے بات کر رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں کتنی اپریسیشن ہے میرے لیے. ایون اگر آج کل کے دور میں ہم دیکھیں کہ کوئی آپ کو میسیج ہی کر دیتا ہے، اس میں بھی آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے 2-4 میسیجز میں ہی کہ جی یہ مرد جو ہے یہ کیا چاہ رہا ہے. تو جب ایک عورت جو ہے وہ اس کو بلاک کر دیتی ہے، جواب نہیں دیتی، اس کی بات کو رسپونڈ نہیں کرتی، تو وہ جو مرد ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ زنا کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایک عورت کی ولنگنیس نہیں ہوتی اس معاملے میں. مرد کو ہمیشہ وہ عورت چاہیے ہوتی ہے جو کہ ریڈی ٹو پرفارم ہوتی ہے، اور اگر اس کو ایسی ملتی ہے تو پھر وہ کرتا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ زانی عورت اور زانی مرد کوڑے مارو دونوں کو. اب یہ نہیں کہا گیا کہ صرف عورت کو مارو، عورت کا قصور ہے،
کیونکہ عورت کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا، لیکن کیونکہ دونوں بعد میں شامل ہو گئے ہیں تو اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جلدہ، کہ ان کو کوڑے مارے جائیں. اور اب دیکھیں اس میں جو بات امپورٹنٹ آ رہی ہے نا، جلد کا ذکر آ رہا ہے کوڑے مارنے کے لیے. یعنی کوڑا ایسا نہیں مارنا یا ایسی سزا نہیں دینی کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور وہ بالکل مر جائیں اور بالکل ختم ہو جائیں، یا آپ انہیں شوٹ کرتے ہیں. وہ جو سزا ہے وہ جلد تک رہنی چاہیے، سکن تک رہنی چاہیے، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ اب ہم نے یہ حکم پڑھ لیا تو کہیں پہ بھی ہمیں کوئی بھی نظر آئے گا تو ہم جناب اسے کہیں گے کہ چلو جی ختم کرو ان کو، فارغ کرو انہیں. نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی اسپیکولیشن ہے، میں نے نا ان کو ریسٹورنٹ میں کہیں دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے دے آر انٹو دس تھنگ، دے آر فزیکل ود ایچ ادر، ان کے اسٹائل سے لگ رہا تھا. یہ بات نہیں آپ کر سکتے. آپ صرف تب کہہ سکتے ہیں جب آپ نے ایکچوئل ایکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اس کے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے. میں نے یہ اسی پہ ازانی جس پہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ کس نے شروع کیا، یہ عورت کا پہلے اس لیے ذکر ہے کہ عورت یوزلی پروٹیکٹڈ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں. اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے ٹو سے نو. جی، تو اس کے اس وجہ سے جو ہے اگر عورت اس میں ملوث ہوتی ہے تو وہ پھر زیادہ ضروری نہیں ہے کہ شی اسٹارٹڈ، لیکن شی رسپونڈڈ اینڈ شی گاٹ انوالوڈ. اس کے پاس باپ، بھائی اور یہ ساری پروٹیکشن اس کے پاس موجود تھی، قامت کی بھی. دس از پارٹ آف اٹ کہ ایک عورت جو ہوتی ہے اسلامی معاشرے میں ہر طرح سے پروٹیکٹڈ ہوتی ہے. تو اگر ایک مرد اس کو انوائٹ کر بھی رہا ہے تو وہ اپنی پروٹیکشن کے پیچھے رہتی ہے تو مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ اپنی پروٹیکشن سے نکل آتی ہے تو پھر وہ دونوں مل کے جو کچھ کرتے ہیں تو سزا تو پھر دونوں کو برابر کی ملی. لیکن یہاں پہ ایک عورت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی پروٹیکشن کو مضبوط رکھو گی تو یہ چانسز نہیں ہوں گے، یہ مسئلے مسائل تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گے. لیکن اب کوڑے دونوں کو 100 مارے جائیں گے. اور ساتھ کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے بارے میں، اس حکم کے بارے میں کسی کو ترس نہیں آنا چاہیے. ہائے بیچارے لو برڈز، دو محبت کرنے والے. ہمارا تو حال یہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ ایسا بنا لیا ہے کہ ٹی وی پہ ڈرامہ چل رہا ہوگا نا، اور اس میں دکھا رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی کا افیئر ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں کہیں، تو نانی، دادی، اماں، ابا، بھائی، بہن سب بیٹھے ہوئے ہیں اور سب پوچھیں ہائے، اچھا ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہے ہیں. توبہ توبہ توبہ، کیسے عجیب ڈرامے. اور ساتھ ساتھ پوچھیں چلے گئے کہ نہیں چلے گئے، بچ گئے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا انہیں. ہائے، ہمارے دل میں ایک سافٹ کارنر وہ ڈیولپ کرواتے ہیں. یعنی کہ ڈرامے کو انہوں نے سٹرکچر ایسے کیا ہوتا ہے کہ اس پورے پروسیس کے لیے ہماری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ اس برائی کی طرف، اس زنا کی طرف، اس پورے پروسیس کی طرف چلی جاتی ہیں. ہمیں یہ نظر ہی نہیں آتا کہ انہوں نے کیا غلط کام کیا ہوا. آپ جب بھی دیکھیں گے کہیں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی اگر پلے چل رہا ہے نا، ڈرامہ چل رہا ہے، تو اس میں ایسی کہانی ہوتی ہے. کیونکہ میرے ساتھ اکثر اوقات ایسی ہوتا ہے کہ کہیں رشتہ داروں میں بیٹھوں نا، کوئی ڈرامہ چل رہا ہے تو وہ مجھے نا پوری کہانی سنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ والی قسط تو آپ بیٹھ کے دیکھ ہی لیں. تو میرا تو وہ انالیسس پورا اندر چل رہا ہوتا ہے نا، اور میں پھر لوگوں کے ریئیکشن بھی اس وقت دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یعنی ایک دفعہ میری آنکھوں کے سامنے کیا آیا کہ جی ایک لڑکی ہے، وہ بھاگ گئی ہے، بھاگ کے اس نے شادی کر لی ہے، اور وہ جو بھی پھر اس کی زندگی میں مشکلات ہیں تو سب کی ہمدردیاں اس لڑکی کے ساتھ ہیں. کوئی اس کو یہ نہیں بتا رہا ڈرامے میں کہ جی تم نے کام ہی شروع میں غلط کیا ہے تو پھر یہ تو تمہارے ساتھ ہونا تھا. وہ مظلوم بنی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جی میرا بھائی بھی ایسا، میرا باپ بھی ایسا، اور معاشرہ بھی ایسا. اور جتنی ینگ بچیاں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں وہ کہہ رہی ہیں دیکھیں کتنا اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے. آج سے 10-20 سال پہلے جب دکھائے جاتے تھے ڈرامے تو اس میں اگر کوئی لڑکی گھر سے بھاگ جاتی تھی تو پھر اس کے ریپرکشنز دکھاتے تھے کہ کتنا غلط ہوا ہے پورا خاندان. اور وہ جب سوسائٹی دیکھتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو وہ دے ریئلائز کہ دس از سم تھنگ ویری رانگ. بٹ اب انہوں نے اس کو اتنا نارملائز کیا آہستہ 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 کہ اب ہمدردیاں اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی جو بھاگی ہے. جی بالکل. یعنی کوئی بھی غلطی دکھائی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں اللہ کا حکم سننے کو ملتا ہے نا، ہم لوگوں کا اتنا سافٹ کارنر غلطی کے لیے کر دیا جاتا ہے، ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا جاتا ہے. جب پھر ہمارے سامنے قرآن کے ایسے احکامات آتے ہیں تو ہمیں بڑے سخت لگنا شروع ہو جاتے ہیں. جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ آج کل بھی ایک میری نظر سے گزرا جو اس ٹاپک پہ بنایا گیا کہ اتنا گلوریفائی کیا اس چیز کو، زنا ہی ہو گیا،
وہ لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ کسی جیسے یہ ویڈیو کا معاملہ اس پہ شاید کچھ بنا ہوا تھا نا, تو اس پہ بنا کے لڑکی کو اتنا مظلوم دکھایا. میں اس سے پہلے بھی یہی بات سوچ رہی تھی کہ مطلب قصور تو ہے نا, اس لڑکی کو بے قصور دکھا رہے ہیں. اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور سارا معاشرے کا ہے کہ جس نے ویڈیوز لیک کی ہیں یا جو ان چیزوں کو جو ہے ویڈیوز کو آگے پھیلا رہے ہیں, آگے نشر کر رہے ہیں. بے شک وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اس چیز کو جو ہے نا ٹوٹلی ایکسیپٹیبل ہمارے لیے بنا دیا کہ اگر کوئی لڑکی کہیں جا کے ایسی ویڈیوز بن جائیں جس کی اور وہ اس گناہ میں ملوث ہے, وہ ٹھیک ہے, اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. لیکن جو ویڈیوز لیک کریں گے اور جو اس طرح کا ہے وہ سب سے بڑے مجرم ہے. جی بالکل, جو اصل کرائم ہے اس کی نشاندہی بھی نہیں کی جاتی, اس کو اوور لک بھی کیا جاتا ہے. اور اس پہ بات آتی ہے کہ جی کیوں کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے. لڑکیوں کے سامنے بھی اگر آپ بات کہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا, تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ کا کیا مطلب ہے کہ کوئی مجھے مس یوز کرے گا, تو وہ جو چھوٹی سی 3 سال کی بچی اور 4 سال کی بچی اور اس ایج کی بچی اس کو کوئی مس یوز کر رہا ہے. دیکھیں کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہمیں صحیح کام بتایا گیا ہم اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا. اسلام آباد میں 2 بہت بڑے بڑے کیسز ہمارے پاس ایسے ہی آئے تھے جس میں بڑی پڑھی لکھی بچیاں, انڈیپینڈنٹ بچیاں, ریسورسفل بچیاں, آپ دیکھیں کہ وہ ایک مرد کے ساتھ خود جا کے لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہی ہیں اور اس کے بعد ان کا مرڈر ہو جاتا ہے اور بڑے ٹارچر کے ساتھ مرڈر ہوتا ہے. پورا ہمارا مطلب شہر ہل کے رہ گیا, دنیا ہل کے رہ گئی. وہ والا کیس اتنا زیادہ ڈسکس ہوا اور کتنا سب ٹرامیٹائز ہوئے اس بات پہ, لیکن اس ایسپیکٹ کو کسی نے کور نہیں کیا اور کسی نے اپنی بچیوں کو یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا آپ نے اس طرح نہیں رہنا, اس طرح فیصلہ نہیں کر سکتے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہماری بچیاں اگر پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کسی ٹاکسیسٹی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتی ہیں. تو ہمارا دین جو ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے کہ ہم نے اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے, اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. ہاں اس بات پہ بہت ہوا کہ ایک عورت کو انصاف نہیں مل رہا اور ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے دین کے حساب سے. لیکن یہ کہ ہم پہلی بات کو اوور لک نہیں کر سکتے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی شیم نہ دی جائے کسی بھی طرح سے. ظاہر ہے جو بھی بیچاری سے کوئی کسی سے بھی غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کے لیے, والدین کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت مشکل ایک بیچاروں کا جرنی ہوتا ہے, لیکن بہرحال ہمیں یہ ضرور اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ایسے راستے پر بھی نہ جائیں. یہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. تو یہ جو 100 کوڑے ہوتے ہیں یہ ایک دن میں بھی مارے جا سکتے ہیں, یہ 2020 کر کے بھی مارے جا سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرے گا جس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں ان کی صحت کیسی ہے, ان کا اسٹیمنا کتنا ہے, وہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ حد پوری کی جائے گی اور کسی حاکم کو, کسی قاضی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کمی کر دے یا بڑھا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک قاضی کو لایا جائے گا جس نے 1 کوڑا کم کیا اور اسے پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے کیوں ایسے کیا, تو وہ کہے گا مجھے مخلوق پر شفقت محسوس ہوئی. تو اس کو کہا جائے گا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے تم سے بڑھ کر مہربان ہے اور اس کی اس کمی کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. آپ اللہ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل میں رحم آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے اس چیز کو اس طرح سے بنایا کہ پوری سزا جو ہے اس کو دی جائے گی. اور اسی لیے کہا گیا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پہ. یعنی اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آخرت میں تمام فیصلے ہونے ہیں, تو ہمیں ایسی جب بھی کوئی سزا ہوتی ہے ہمیں اس پہ بالکل ترس نہیں کھانا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اس وقت ضرور حاضر ہوں. دیکھیں شدت کے ساتھ لام آ رہا ہے, شدت والی بات آ رہی ہے. شدت والی بات ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے ان کو کہیں اندر کسی سیل میں لے جا کر کوڑے مارے جائیں. وہاں پہ ضرور کچھ لوگ موجود ہوں جن کے سامنے یہ کام ہو تاکہ عبرت پکڑیں لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے ایسا کام نہیں کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی مسلم معاشرے ہیں, مختلف ممالک ہیں, جہاں پر بھی اس قانون کو اس طرح ہی اپلائی کیا جاتا ہے کہ کوئی سینٹرل جگہ ہے جہاں پہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا وہیں کوڑے مارے جاتے ہیں, وہیں سزا دی جاتی ہے, وہیں قتل کیا جاتا ہے, وہیں ہینگ ٹو ڈیتھ کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں وہاں پہ کرائم ریٹ کم ہے, وہیں پہ سامنے سب کے ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اور جو طائفتن کی بات ہے تو ایک چھوٹا گروہ ہو سکتا ہے, 3 لوگ, 9 لوگ, 8 لوگ, تھوڑے لوگ, ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا آپ کوئی مجمع جو ہے وہ جمع کریں, اور وہ مومن ہوں, ویسے لوگوں جو ایمان لانے والے ہوں, تاکہ وہ اس
بات کی نوعیت کو سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اور اپنے لیے بھی فیصلہ کریں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا. یہ نہیں ہے کہ این جی اوز وہاں پہ کھڑی ہیں اور وہ پروٹیسٹ ریلی ساتھ ساتھ چل رہی ہو کہ جی یہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور بڑی جی زیادتی ہو رہی ہے ان کی. یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو حد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر کوئی سزا بتاتے ہیں، یعنی جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور اگر ہم وہ کام کرتے ہیں اور اس پہ کوئی ایک بڑی ڈیفینیٹ سزا ہمیں ملتی ہے تو وہ سزا جو ہے وہ دینی چاہیے، اور اسی طرح سے دینی چاہیے. تعزیر کیا ہوتی ہے؟ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نہیں آئی اور ہمیں احادیث میں بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس معاملے میں کوئی سزا موجود ہے. تو ایسے مواقع پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر قاضی جو ہوتا ہے وہ جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ خود اس کا متعین کرتا ہے کہ کیا ہوگی سزا. اب جیسے حد قتل میں ہے، زنا میں ہے، چوری میں ہے، اور اسی طرح اور بہت سے معاملات میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اگر کوئی مار پیٹ کرتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی جلا وطنی ہوتی ہے، کوئی بائیکاٹ کا منظر ہوتا ہے، تو اس میں نہیں سمجھ آتی کہ اس میں کیا سزا ہوگی. تو یہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن وہاں پہ سزا دی جائے گی. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زنا کے الزام پر 80 کوڑے سزا دی جائے گی اگر کسی نے الزام لگایا اور وہ الزام جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. یہ بھی حد ہے. یہ بھی حد ہے. اور اگر کسی کو وہ کوئی شرابی کہہ دے، کوئی اس طرح کا الزام لگا دے تو وہ تعزیر ہوگی. اس کے اوپر وہ اس کے مطابق ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن قاضی جو ہے وہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے. جیسے قتل ہے تو اس پہ حد ہوگی، اور اگر کوئی زخمی کر دے گا یا کوئی جیسے ہڈی ٹوٹ گئی یا کچھ اس طرح ہو گیا تو اس پہ تعزیر ہوگی. اس پہ اگین دیکھا جائے گا کتنی چوٹ لگی ہے اور اس کے لیے کیا فیصلہ کیا جائے. حدود کے علاوہ تعزیر میں 10 کوڑوں سے زیادہ سزا دینے کی اجازت نہیں ہے. بیسیکلی سب سے امپورٹنٹ بات ہم نے یہاں پہ یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں نا، یہ جب ہمیں قرآن میں یہ بتا دیے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، ہم جج ہیں اور ہمارے سامنے کوئی بھی معاملہ ہے تو ہم وہیں پہ فیصلہ کر لیں. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کو ہم قاضی کے پاس لے کے جاتے ہیں، کورٹ میں لے کے جاتے ہیں، اور پھر شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ موب کلنگ والا جو ایک کلچر ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے، ہر انسان اپنے ہاتھ میں وہ لے لیتا ہے فیصلہ اور کہتا ہے کیونکہ قرآن میں ہے تو ہم اس طرح سے کریں گے. تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ زنا پر حد ہے. وہ بھی بتایا ہوا نا کہ 4 گواہ. جی 4 گواہ، بالکل. اللہ تعالیٰ نے کتنی پروٹیکشن کی ہے کہ کتنا مشکل ہے 4 گواہ لانا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے. جی بالکل. 4 گواہ جو ہیں ان کی یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. 4 گواہ تو مسٹ ہیں، اس لیے کہ عورت کی اس میں پروٹیکشن ہے کہ کوئی اس کو تنگ نہیں کر سکتا. اور اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ فرض کرے اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہاں پہ 4 گواہ نہیں ہیں تو اللہ کی عدالت تو ہے ہی نا. وہ اس عورت کو کبھی بھی اس معاملے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے دس از این انفیئر ڈیل. بیسیکلی 4 گواہ ہونے سے وہ نارملائز نہیں ہوتا کرائم. ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ جی ہر وقت کوئی نہ کوئی جو انسان پھر وہ چھپا کے رکھتا ہے. اگر آپ سوچیں بہت سے ایسے معاملات میں اب 4 گواہ آسانی سے مل رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کرائم اتنا زیادہ کامن ہو چکا ہوا ہے، عام ہو چکا ہوا ہے کہ پوری سوسائٹی اس چکر میں جو ہے نا وہ پھنس چکی ہوئی ہے. زنا کو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ زنا ہوتا کیا. زنا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا نکاح نہیں ہے، مرد اور عورت نکاح میں نہیں ہے، اور وہ ایک اللیگل تعلق اپنا بناتے ہیں. اور وہ جو اللیگل تعلق ہے وہ جسمانی تعلق ہے. اگر وہ دوستی کر رہے ہیں تو وہ زنا کے راستے پہ ہیں. اگر وہ چیٹنگ کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں اور آپس میں کوئی انٹریکشنز کر رہے ہیں تو وہ ڈور ٹو زنا ہے، راستہ کھول رہا ہے زنا کا. لیکن وہ زنا نہیں ہے، اس پہ یہ حد نہیں لگے گی. یہیں سے ہمارے لوگ تو جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ اس پہ کوئی سزا اس طرح نہیں بتائی گئی ہے. آپ دیکھیں نا، آپ اگر کالج یونیورسٹی میں جاب پہ کہیں پہ بھی ہیں، فیملی میں ہیں، آپ کہتے ہیں I'm just talking to my cousin. میں تو کوئی وہ اپنا کام کر رہی تھی، ہم تو پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، ہم تو اسائنمنٹ کر رہے تھے، ہم کسی ایونٹ کی پلاننگ کر رہے تھے، ہم جاب پہ ہیں تو وہاں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل کے آپس میں ڈسکس کرنا تھا. میم مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو نا آج کل کے دور میں نا جتنا زنا اور یہ جو برائی عام ہو گئی ہے نا عورت کے لیے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے میں کافی ٹائم سے 1-1.5 سال سے کوشش کر رہی ہوں کہ جیسے میرے کزنز ہیں، نامحرم کزنز ہیں، تایا کے بیٹے اور اس طرح سے سارے، تو میں ان سے ہاتھ نہیں ملاتی اب. اور وہ مجھے سر پہ بڑے جو ہیں سر پہ پیار دیتے ہیں، میں وہ بھی اوائڈ کرتی ہوں نا. تو میں پردہ بھی کرتی ہوں. تو میں اپنی بچی کو بھی نا اب وہ
چاہتی ہوں کہ تم نے ہاتھ نہیں ملانا کسی سے، ٹھیک ہے، منہ سے تم سلام کرو اور تم ہاتھ نہ کسی سے ملاؤ. مجھے لگتا ہے کہ جو ہم آپس میں کزنس میں بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم فیملی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ کزنس میں افیئر ہوتا ہے اور یہ کسی سے صاحب چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ ملتے ہیں، چھپ کے ملتے ہیں، یہ سب. مجھے لگتا ہے ہمیں گھر سے ہی نا اپنی بچیوں اور بچوں دونوں کی نا اس طرح سے پرورش کرنی چاہیے. ان کو شروع سے ہی بتانا چاہیے کہ آپ کے نام محرم رشتے کون سے ہیں، اور جو باہر یونیورسٹی، اسکول، کالج کے بھی لڑکے ہیں، ہم نے ان سے بھی کس حد تک اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے. اور یہ جو جتنا آج کل فتنہ فساد ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بچوں کو ابھی سے ہی ٹریننگ دینی پڑے گی. اور بہت مشکل بھی ہے کیونکہ بچے بڑے مشکل سوال کرتے ہیں، کیوں میں اس کو کیوں نہ کروں، میں نے تو اس کو کرنا ہے اور یہ وہ نا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بچوں کو نا اور خود کو بھی نا، اور میں آپ کو پتہ ہے میری کچھ بھی کزنز ہیں، بڑے ہیں، اور وہ آگے ہاتھ کرتے ہیں، مجھے بہت برا لگتا ہے کہ مطلب میں ان کو اوائڈ کرتی ہوں پھر بھی وہ ملاتے ہیں. تو مجھے بڑی یہ چیز عجیب لگتی ہے. کچھ کو میرا دل کرتا ہے کہ میں کہوں کہ آپ پلیز ہاتھ نہ ملایا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا. پھر میں کہتی ہوں یہ میری فیملی میں میرے تو کوئی مسئلہ کریٹ ہو جائے گا کہ یہ تو بدتمیز ہو گئی ہے، یا ہاتھ ملانے کے لیے اس کو ایشو ہے. تو ہم دیکھیں یہ اتنی ریجڈ ہے یہ چیزیں ہماری فیملی میں کہ ہم ان چیزوں کو روک بھی نہیں سکتی ہیں. جی بالکل، آپ نے صحیح چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے جو کہ ہم سب فیس کرتے ہیں. تو زنا جو ہوگا وہ یہ جس پہ حد لگے گی وہ کون سا ہے؟ وہ راستہ نہیں ہے، جیسے اب انہوں نے بتایا ہاتھ ملانا بھی ایک راستہ. اور ہم شروع سے جو بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں، فرینڈز ہیں، اور ان کو فری مکسنگ کرنے دیتے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کو، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں ان کو الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور بہت سی بچیاں جب اس وقت اپنے آپ کو حیا کے دائرے میں رکھنے کی کوشش بھی کرتی ہیں تو وہ خود پریشان ہوتی ہیں کہ ہم کیا کریں. جیسے اگر آپ پردہ بھی شروع کرتے ہیں تو کئی آپ کے فیملی فرینڈز آتے ہیں، انکل آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں تو تمہیں بچپن سے دیکھا ہوا ہے، تو اب تم کیا یہ میرے ساتھ اس عمر میں کر رہی ہو. فرینڈ ہو جاتے ہیں لوگ اس بات پہ. تو یہ کہ یہ والا جو ہے کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ جو سزا ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے. یہ جو شادی شدہ نہیں ہیں اور وہ زنا کر رہے ہیں. اگر شادی شدہ ہیں اور پھر وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ان کی سزا رجم ہے، یعنی ان کو پتھر مارے جائیں گے. سٹون ٹو ڈیتھ والی سزا ہوتی ہے ان کی. بہت ایک سخت قسم کی سزا ہے، کیونکہ دیکھیں اس سے بھی ہمارا جو پورا خاندانی نظام ہوتا ہے وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس کے لیے جیسے شرائط ہیں کہ اس کو ثابت کیسے کیا جائے گا. ایک تو یہ کہ وہ خود یا تو اقرار کریں، وہ کہیں کہ ہاں ہم سے ہوا ہے. دوسرا کیا ہے کہ وہاں پہ گواہ موجود ہوں اور قاضی کے سامنے جو ہے واضح الفاظ میں وہ 4 مرتبہ اقرار کریں، وہ اپنی سٹیٹمنٹ نہیں بدلے، واضح الفاظ کے ساتھ یہ بات کی جائے. پھر یہ کہ گواہی میں کیا ہوگا، 4 مرد ہوں گے جو مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد اور عادل ہوں گے. بڑی سخت قسم کی شرط ہے. یہ نہیں کہ آپ نے سڑک سے کسی کو پکڑا، تھوڑے سے پیسے دیے اور آپ نے وقتی طور پہ جو ہے وہ گواہی جو ہے اس کی طرف آپ لے گئے. یہ اس طرح سے نہیں ہوگا.